اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس کا بات پڑھا کے لکھیے گا. ترجمہ آپ نے بارہا اس آیت کریمہ کا سنا ہوگا. اللہ فرماتا ہے اے محبوب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے. سبحان اللہ. ایک نور آیا، ایک روشن کتاب آئی ہے. تمام علماء، تمام صوفیاء، تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ نور سے مراد کوئی اور شخصیت نہیں ہے. نور سے مراد میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور کتاب سے مراد کوئی اور کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام قرآن عظیم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے اور کتاب سے مراد اللہ کا مقدس کلام قرآن عظیم ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، جس پر ہمارا اعتقاد ہے. ہم قرآن کے ہر حرف مانتے ہیں، اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، تو میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو. حضور ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ. میرے تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے، پھر اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر میرے نور سے تمام کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا ایسے نور ہے. آج کچھ کہنے والے کہتے ہیں، آج لکھنے والے اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں. ان بریلویوں کو دیکھو، ان سنیوں کو دیکھو کیا ہو جاتا ہے. جیسے ہی 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے یہ اپنے گھروں کو سجا دیتے ہیں، یہ اپنے محلوں کو سجا دیتے ہیں، یہ اپنی مسجدوں کو سجا دیتے ہیں. نگر نگر ڈگر ڈگر جلسے اور جلوس کر کے یہ لوگ اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں، محمد بن عبداللہ کا ذکر کرتے ہیں. حالانکہ ان کی شخصیت یہ ہے، وہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں وہ تو ایک عام انسان تھے، وہ تو ایک عام بشر تھے. اللہ کو ان کے آنے پر اتنی خوشی منانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسی دن دنیا میں آئے بھی تھے، اسی دن دنیا میں گئے تھے، تو ان کے آنے کی خوشی بھی منائی جائے، تو ان کے جانے کا بھی غم منایا جائے. تو ہم کہتے ہیں اے نبی کے دشمنوں سنو سنو، عظمت رسول کے منکروں سنو سنو. تم یہ کہتے ہو، تمہارا یہ عقیدہ ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان ہے. حضور ایک عام انسان ہے، اللہ کے نبی ایک عام انسان ہے. تو یہ تمہارا عقیدہ ہوگا، یہ تمہارا نظریہ ہوگا. ہمارا عقیدہ تو یہ یا رسول اللہ، اے میرے آقا آپ تو ایسے نور ہے. اللہ نے جس کو بھی چمکایا، اللہ نے جس کو بھی عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے جس کو بھی نوری بنایا، اللہ نے جس کو بھی اپنی عزت و عظمت پہ اللہ کو ان کی عزت و عظمت کو نوازا ہے. وہ کسی اور کا کمال نہیں ہے، وہ سب مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے، وہ سب آمنہ کے لال کا کمال ہے. آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کا عقیدہ یہ کہ نبی نوری نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ پر آقا نوری بھی ہے اور صرف ایسے نور نہیں ہے. میرے آقا نے جس کو پسند فرما لیا، آقا نے جس پر اپنا دستِ نبوت پھیر دیا ہے وہ بھی نوری ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام اگر نور ہے تو یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے. اگر حضرت نوح علیہ السلام اللہ پر نور ہے تو یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نور ہے تو یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے. حضرت یحییٰ اور داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نورانیت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو بھی یہ مدینے والے کا صدقہ ہے. آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں نبی کے نور کا صدقہ دیکھنا ہے. ابو بکر اگر نوری ہے تو مدینے والے کا صدقہ ہے، عمر نوری ہے تو مدینے والے کا صدقہ ہے، عثمان غنی نوری ہے تو مدینے والے کا صدقہ ہے، مولا علی نوری ہے تو مدینے والے سرکار کا صدقہ ہے. آگے بڑھ کے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ نور کی خیرات بڑھ رہی ہے، یہ نور کا پارا بڑھ رہا ہے. کوئی عبد القادر جیلانی ہوا ہے اسی نور محمدی کا صدقہ ہے، کوئی معین الدین اجمیری بنا ہے اسی نور محمدی کا صدقہ ہے، کوئی کبیر کا صابر بنا ہے اسی نور محمدی کا صدقہ ہے، کوئی دلی کا نظام الدین بنا ہے اللہ کو اسی نور محمدی کا صدقہ ہے، کوئی مدنپور کا بدیع الدین بنا ہے. یہ آقا کونین کی نورانیت کا صدقہ ہے. اسی کو بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یا رسول اللہ ارے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نسل کے اعلیٰ حضرت جس نے
عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے ہم نور نہیں ہو، میرے نبی کی نورانیت کا یہ عالم ہے۔ اٹھاؤ کتابیں اٹھا کے دیکھو، حضرت ابن عباس کی حدیث تمہیں پتہ لگے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب نے جب میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، ایک رب نے قدرت کاملہ سے مٹھی بھر نور لیا اور اللہ نے ارشاد فرمایا کن اے محمد ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے اس رب نے فرمایا تھا نور محمدی اللہ کے رسول کے نور کا وجود ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنو، اب یہ نور جو پیدا ہوا ہے نا، اب اس نور کو رکھا کہاں جائے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب نے 18,000 مخلوقات بنائی ہے، حضرت آدم سے عیسیٰ تک انبیاء آئے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، غور سے ذرا سنیے گا، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے ایک زرخانی کی حدیث سنا دیتا ہوں، میرے آقا کیسے نور ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، نبی کی نورانی دیکھنا چاہتے ہو، آپ کا نور ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا دیکھو، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، ایک رات میں اپنے مکان میں بیٹھ کے کپڑا سی رہی تھی، ذرا مچل کے کہہ دو سبحان اللہ، کپڑا سی رہی تھی، ہوا جا رہی چل رہی تھی، شراب روشن تھا، ہوا کا جیسے ہی جھونکا آتا ہے، جیسے ہوا کا جھونکا آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، شراب کھل ہو جاتا ہے، شراب بجھ جاتا ہے، میرے ہاتھ سے جو سوئی تھی نا چھٹک کے زمین پہ گر جاتی ہے، جیسے سوئی زمین پر گری، اب میں اس اندھیرے میں سوئی کو تلاش کرنے لگی، سوئی کو ڈھونڈنے لگی، سوئی کو تلاش کر رہی ہوں، بہت دیر ہو جاتی ہے، میں سوئی نہیں تلاش پا رہی ہوں، اتنے میں مدینے والے سرکار کو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، کون آئے؟ بولو کون آئے؟ مدینے والے مصطفیٰ سبحان اللہ، آمنہ کے لال آئے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی حضور آئے، حضور نے مجھے دیکھ کے فرمایا عائشہ کیا تلاش کر رہی ہے، کیا پریشانی؟ حضرت عائشہ بیان کرتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ آقا میں کپڑا سی رہی تھی، سرکار میں کپڑا سی رہی تھی، اچانک ہوا کا جھونکا آیا، شراب بجھ گیا، سوئی ہاتھ سے چھوٹ گئی، بہت دیر ہو گئی تلاش کرتے کرتے لیکن سوئی کو ڈھونڈ نہیں پائی ہوں۔ اتنا جب حضور نے سنا نا تو حضور مسکرانے لگتے ہیں، ذرا آپ بھی کہہ دو سبحان اللہ، حضور مسکرائے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے جیسے حضور مسکرائے، حضور کے مسکرانے سے، حضور کے دندان مبارکہ سے اتنی خوشبو، اتنی روشنی نکلی، اتنی چمک، اتنا نور پیدا ہوا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ وہ سارا کمرہ نور سے معمور ہو جاتا ہے، روشن و تابناک ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر دیا، اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جس کے غصے سے لچھے چڑے نور کے اس چمن والی نظہت پہ لاکھوں۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب ماشاءاللہ، بے شک حضرت عائشہ بھی لوٹ رہی ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ارے سنو آج جانے والوں، محفل سے جانے والوں، بیٹھو یار، کیا پتا کس کی زندگی کا چراغ کب بجھ جائے۔ بے شک، ارے کس ارادے میں بیٹھے ہو؟ یہ اونچے اونچے بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، مخمل پر سونے والے مٹی میں سوتے ہیں۔ بے شک، بے شک، نبی کا ذکر سن، سبحان اللہ ماشاءاللہ بول، اتنا بول کہ تیرا حلق بیٹھ۔ گھر والے پوچھے آواز کیوں بیٹھ گیا، آواز کیوں تھم گیا، آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ تو کہنا کہ اے گھر والوں، ماں پوچھے تو کہنا ماں آج تیرے بیٹے کا آواز جو بیٹھا ہے وہ دنیا والوں کے نام کو لگاتے لیے نہیں، ان کا نعرہ لگا کے نہیں، بلکہ بیٹے کی جو آواز بیٹھی ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کا نعرہ لگا کے بیٹھی ہے۔
ماشاء اللہ کیا بات ہے چراغ اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ جانے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے کو نہ جانے کس طریقے میں زندگی کی شام ہو جائے کیا بات ہے ہاں؟ ارے کس خیال میں ہو کس نشے میں ہو اسی خیال ہے کہ سال میں ایک بار آئیں گے اور عید میلاد النبی پر جلسہ کریں گے سجائیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں گے اور بھول جائیں گے یہی مسلمان ہونے کا دعویٰ یہی دلیل ہے کہ یہی پکے مسلمان ہو ایک رات میں گھبرا گئے ایک رات میں اور نام لیتے ہو مدینے والے کا نام لیتے ہو کربلا کے بعد کہتے حسینی کہتے حسنی خدا کی قسم اگر سچے مسلمان ہو تو نبی کے نام پر یہ ایک رات نہیں ساری زندگی کی رات بھی چلی جائے جب بھی محبت رسول کا قضا نہیں کرتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب کیا بات ہے واہ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس نے کہا نبی نور نہیں پوچھ حضرت نے اپنی عباس سے حضرت آدم کو پتلا بنا دیا میں چل کے کہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ کس کا پتلا بنا حضرت آدم کا اور ایسے حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا سن لے نوجوان بھائی سن لو جتنے محفل میں ادب سے بیٹھو گے ہنستے مسکراتے نہیں بیٹھو گے اتنا میں محسوس کروں گا تمہارے ماں باپ نے تمہیں اچھا ادب دیا ہے بے شک جتنی بدتمیزی کرو گے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا تمہارے باپ کی اوپر انگلی اٹھے گی سامان ادب کو پکڑ کے رکھو ادب قدام اٹھان کر کچھ آپ کا بھی نصیحت کروں گا انشاءاللہ ایسا نہیں ہے اس سے واقعاتی سناؤں آپ کو پہلے سناتا ہوں پتلا بنا حضرت آدم بے شک بے شک پورے وجود کے اندر اندھیرا اب رب کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو روشن تابناک کر دیا جائے کیا کر دیا جائے روشن کر دیا جائے حضرت آدم کے پتلے میں جیسی روح کو ڈالا روح آدم جب اس پتلے میں جاتی ہے جو جتنی تیزی سے گئی تھی اتنی تیزی سے واپس آتی ہے اور آج کہتی مولا آدم کی وجود میں بڑا اندھیرا ہے آدم کی وجود میں بڑا اندھیرا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے خوف پیدا ہو رہا ہے ایسا کر آدم کی وجود کو نور سے معمور فرما دے نور سے معمور فرما دے رب نے فرمایا ٹھیک ہے اور تب جو چاہوں پال والو حضرت آدم کے پتلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نور کی جھلک کو ڈال دیا سبحان اللہ نبی کے نور کو جب ڈالا آدم کے پتلے میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور بولا تھا آدم کا ہاتھ چمکنے لگا سبحان اللہ آدم کی پیشانی چمکنے لگی آدم کے قدم چمکنے لگے آدم کا سینہ چمکنے لگا آدم کی آنکھیں چمکنے لگی آدم کا چہرہ روشن ہو گیا پورا وجود روشن و صافناک ہو گیا اللہ نے روح کو پھر ڈالا روح جتنی تیزی سے گئی تھی اور اتنی تیزی سے واپس نہیں آتی ہے بلکہ دوام مل جاتا ہے قیام مل جاتا ہے ٹھہراؤ ہو جاتا ہے اللہ اکبر اور اپنے نوری فرشتے کیا کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت اقدس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ڈالا تمام رب کے فرشتے حضرت آدم کی پشت کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں سبحان اللہ دست بستہ کھڑے ہیں حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں کھڑے ہیں اے مولا یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں کھڑے ہیں ارشاد فرماتا ہے اے آدم تمہارے پیچھے کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے محبوب کے نور کی زیارت کر رہے ہیں سبحان اللہ میرے محبوب کے نور کی زیارت اور جلوے کی زیارت کر رہے ہیں حضرت آدم کہتے ہیں مولا کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 اے خدا اے معبود ایک گزارش ہے وہ گزارش یہ ہے کہ آدم کا کہ پشت میں تم نے اپنے محبوب کا نور رکھا
میری گزارش یہ ہے کہ حضرت میرے آدم میری پیشانی میں اپنے نبی کے نور کو رکھ دے. سبحان اللہ. اب حضرت آدم کی پیشانی میں واہ 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 کیا بات ہے. مصطفیٰ کا نور بے شک بے جو شک. فرشتے پیچھے کھڑے تھے اب وہ حضرت آدم کے آگے کھڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آدم پریس کرتے مولا اپنے سب آگے آگے. جی ہمارا ابھی گزارش یہ ہے کہ اس نور کو کسی ایسی جگہ رکھ دے جہاں میں بھی اس کی زیارت کروں. اتنا جب تذکیہ اللہ نے پیشانی آدم سے نور مصطفیٰ کو نکال کر حضرت آدم کے انگوٹھے میں رکھ دیا. سبحان اللہ. جیسے حضرت آدم کے انگوٹھوں میں میرے آقا کا نور آیا, تمہارے آقا کا نور آیا, کونین کے باری کا نور آیا, دونوں جہان کے داتا مابا ملجا کا نور آیا, حضرت آدم خوش ہوتے ہیں, چوم لیتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے چومنے کے بعد آنکھوں پہ لگا لیا. تو آج جو اذان میں نا ہم جہاں جہاں نبی کا نام آتا ہے چوم لیتے ہیں. یہ وہابی بڑا چڑھتے ہیں, یہ دیوبندی بڑا گھبراتے ہیں. ارے ان سنیوں کو دیکھو, یہ نئی بدعت نکالتی. جب بھی مصطفیٰ کا نام آتا ہے چوم لیتے ہیں, لفظ محمد آتا ہے تو چوم لیتے ہیں. ہم نے کہا ارے سنو یہی تو وفادار اولاد میں اور نافرمان اولاد میں فرق ہے. کیا بات ہے. یہ وفادار اور نافرمان بیٹے میں فرق ہے. ہم آدم کی نافرمان اولاد نہیں ہے, نافرمان اولاد نہیں, ہم آدم کی وفادار اولاد ہے. کل نام مصطفیٰ کو دیکھ کر میرا باپ تمہارا باپ آدم چوم رہا تھا. اب قیامت تک جو نبی کے نام کے انگوٹھوں کو چومتے رہیں گے وہ کسی باپ کی نہیں, سب کے باپ حضرت آدم کی سنت ادا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن میلاد النبی, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاء اللہ کیا بات ہے. آگے بڑھو یا ختم کر دوں؟ آگے بڑھے. ٹھیکیدار صاحب اجازت ہے؟ جی جی جی. وہ بھائی صاحب تھوڑا ناراض تھے, اجازت ہے کیا؟ محبت سے آپ کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دو لبیک. یہ نعرہ بہت گونج رہا ہے جی جی اور بہت چل رہا ہے, تو بولو لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. رہے گا یہی کیا ان کا چرچا رہے, بے شک بے شک. بہت خوب. کیا بات ہے. رہے گا یہی ان کا چرچا رہے. ان کا چرچا رہے گا. بے خواب ہو جائیں جنت. بے شک بے شک. ہم کسی عام رضا کو نہیں مانتے, ہم بریلی والے احمد رضا کو مانتے. ہم کوئی عام حضرت کے نہیں ہیں, ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں. کوئی عام پیر کو نہیں مانتے, پیرانے پیر کو مانتے ہیں. کسی اور بادشاہ کے غلام نہیں, ہندوستان کے بادشاہ خواجہ کے غلام ہے. انہوں نے کہا بیٹا غلام دیوانے, 12 آئے سو مت جانا, جی جی. نانا کا ذکر سنتے رہنا. کیا بات ہے. اجمیر والا ذکر سنے نانا کا, کلیر والا اپنے نانا کا ذکر سنے, اور یہ شہجہان پور کا مطبع لس ہو گیا. بے شک. ہاں نیازیوں, تم نے محرم میں کم سے کم 50 جگہوں کا کھچڑا کھایا ہوگا. بے شک. جگہ کم پڑ گئی مگر کھچڑے کھانے والے کم نہیں پڑے. جی جس کے پیٹ میں 2 آ رہی وہ 4 کھا کے گیا پلیٹ ہے. جی جی بالکل. اور آج سونے پڑے ہمارا کچھ نہ رہا. جی پھر چیزتے ہیں کٹ گئے, لٹ گئے, مر گئے, ہمارا کون, تیرا کون, تو یتیم تھوڑی ہے. ارے تو یتیم تھوڑی ہے, یتیم وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا. جی جی. ارے تو جان بوجھ کے یتیم ہو رہا ہے, جی سب کچھ ہے
نقیب صاحب یتیم کیسے؟ تو مدینے سے لے کر پیلی بھی شہجان تک نظر اٹھا کے دے، سب تیرے ماننے والے سب تیرے ملیں گے، سب تیرے آقا ملیں گے، مدینے سے لے کے شہجان پور تک، مدینے سے لے کے کوٹار تک، دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں جہاں جائے گا نبی کے غلام نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جدد میلاد النبی، نعرہ